نہ کہ ایک مومن کا طریقہ۔ آپ خود بتائیں کہ اگر کسی کے گھر میں میت ہو جائے اور اس وقت ڈھول بجایا جائے تو گھر والے پر کیا بیتے گی بتائیے؟ ایک طرف میت ہو گئی ہے اور آپ ڈھول بجا رہے ہیں۔ کہ امام حسین کربلا میں جو گئے تھے تو لڑنے نہیں گئے تھے، نہیں لڑنے نہیں گئے تھے، امام حسین اپنے نانا کے دین کو بچانے گئے تھے۔ بناتے ہیں تو یہ بالکل غلط ہے۔ میں نے بہت جگہ دیکھا کہ لوگ جو تعزیہ بناتے ہیں اس میں گھوڑے کی شکل دیتے ہیں اور گردن وغیرہ سر۔ دیکھا جاتا ہے کہ محرم کی 7ویں جو ہوتی ہے، ہم 12 لوگ جو جاتے ہیں فاتحہ دیتے ہیں، لیکن وہاں پہ دیکھتے ہیں جو بچے ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، گلے میں گھنٹی، کمر میں گھنٹی اور ہرا دوپٹہ اور باندھ کے وہ چکر 7 پھیرا لگاتے ہیں اور ایک کتاب پڑھا جاتا ہے، اس وہ کیا کن حد تک صحیح ہے وہ سب؟ تعزیہ کے بارے میں سب سے پہلے یہ جو ڈھول تاشے لوگ بجاتے ہیں اس کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ یہ مہینہ محرم الحرام کا جو مہینہ ہے، بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارا اسلامی سال شروع بھی محرم سے ہوتا ہے اور ختم بھی محرم پر ہوتا ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ محرم الحرام کے مہینے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹوں، بھانجوں، بھتیجوں کو اپنے دستے مبارک سے تیار کر کے کربلا میں روانہ فرما رہے ہیں، اور ادھر ذی الحجہ کا مہینہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ تو ہمارا اسلامی سال شروع بھی قربانی سے ہوتا ہے اور ختم بھی قربانی پر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں آپ سے سوال لینا چاہیں گے محرم کو لے کے، کیونکہ دیکھتے ہیں پورے ہندوستان میں زور و شور سے تعزیہ بنایا جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں تعزیہ بنانا حرام ہے، تعزیہ بنانا گناہ ہے، اس تعزیہ کو لے کے کیا کچھ کہیں گے؟ تعزیہ کے بارے میں سب سے پہلے یہ جو ڈھول تاشے لوگ بجاتے ہیں اس کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ یہ مہینہ محرم الحرام کا جو مہینہ ہے، جو اس کی 10ویں تاریخ ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے اور لوگ ڈھول تاشے بجاتے ہیں۔ آپ کو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ ڈھول تاشے بجانا شیعہ کا کام ہے، کیونکہ شیعہ ہی جو ہے یہ ڈھول تاشے بجاتے ہیں، اور یزید خود امام حسین سے کہا تھا کہ میں ڈھول تاشے کے ساتھ آؤں گا، آپ سمجھ لیجئے گا کہ جنگ کی تیاری ہو چکی ہے۔ تو یہ ڈھول تاشا بجانا شیعوں کا کام ہے۔ تو کہیں نہ کہیں کچھ لوگ سیوں کو کیا طریقہ اپنا رہے ہیں، تو دیکھا جاتا ہے ادھکتر کہ محرم کی جب 7ویں تاریخ آتی ہے، اس کو لوگ ستمہ کہتے ہیں، اس دن گاؤں کے تمام جوان بوڑھے عورتیں ایک امبارہ ٹائپ کا بنا دیا جاتا ہے، چوکا ٹائپ کا، وہاں جاتے ہیں، فاتحہ کراتے ہیں اور طرح طرح کی منتیں۔ کیا یہ سیاہ کا طریقہ ہے یا پھر یہ اسلام دھرم سے ہٹا؟ یہ تو لوگ شروع سے شیعہ کے طریقوں کو اپناتے چلے آ رہے ہیں، جبکہ یہ بالکل غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ فاتحہ اپنے گھر پہ بھی کروا سکتے ہیں، اور کوئی ایک جگہ مخصوص کر لیں جہاں سارے لوگ شیرنی لے کر آئیں اور امام صاحب کھڑے ہو کے فاتحہ کر دیں۔ یہ امام پاس رکھ کر کے یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، بالکل صحیح نہیں ہے۔ ایک دم یہ طریقہ صحیح نہیں ہے جو لوگ فاتحہ کراتے ہیں۔ آج کے ڈیٹ میں قاری صاحب میں جاننا چاہوں گا، ہر گھر میں فاتحہ کرنے والے ہیں اور لمسم ہر گھر میں عالم بھی ہے اور ہر جگہ مدرسہ بھی، وہاں بھی جا کے آپ فاتحہ کرا سکتے ہیں کہ نہیں؟ بالکل بالکل کرا سکتے ہیں، اور ہر عالم دین کو چاہیے کہ اس کے بارے میں بتائیں۔ عوام گمراہ ہے، عوام کو گمراہی سے بچائیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ جبکہ محرم الحرام کے مہینے میں، یہ جو محرم الحرام کا مہینہ ہے، اس میں جتنا آپ قرآن کی تلاوت کریں اتنا ثواب ہے۔ جتنا زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں، نماز پڑھیں اور روزہ رکھیں۔ روزے کی بڑی فضیلت آئی ہے، آپ یوم عاشورہ کا روزہ رکھیں، اس کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے۔ تو آپ یہ سب کام کریں، یہ کام کرنے سے آپ کو زیادہ ثواب ملے۔ کتنا دن اردو کی آج ایک تاریخ ہے، آج سے 10 دن تک فاتحہ درود ہوگا سبھی گھر میں، تو کتنا دن تک کن کن دن روزہ رکھنا پڑتا ہے؟ روزہ 9ویں 10ویں کو روزہ رکھنا چاہیے، بہت ثواب ہے، اس کے روزے کی فضیلت آئی ہے، اور سب کو رکھنا بھی چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے عبادت کرے، قرآن کی تلاوت کرے، اور امام حسین کا ذکر کرے۔ امام حسین کے ان کے بارے میں لوگوں کو بتائیں کہ امام حسین نے کیا حکم دیا ہے، اس کے بارے میں بتائیں، نہ کہ ہمیں یزیدیوں کا طریقہ اپنائیں۔ ایک چیز اور دیکھیے گا، گاؤں گھر میں دیکھا جاتا ہے کہ محرم کی 7ویں جو ہوتی ہے، ہم 12 لوگ جو جاتے ہیں فاتحہ دیتے ہیں، لیکن وہاں پہ دیکھتے ہیں جو بچے ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، گلے میں گھنٹی، کمر میں گھنٹی اور ہرا دوپٹہ اور باندھ کے وہ
चक्कर साथ फेरा लगाते हैं और एक किताब पढ़ा जाता है, उस वे क्या किन हद तक सही है वो सब? देखिए ये सब जाहिलियत है, ये सब जाहिलियत है। इसका सबूत कहीं से नहीं है, कहीं से इसका सबूत नहीं है। ये शिया के तरीके को लोग अपनाते आ रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है। किसी भी किताब से ये साबित नहीं है, न उलमाए किराम ने इसके बारे में जवाज़ का फतवा दिया है। ये बिल्कुल गलत है। ताजिया जो लोग बनाते हैं, घोड़ा दे देते हैं, पूरा उसका एकदम घर जैसा बना देते हैं, क्या ये ताजिया कैसा बनाना चाहिए और कैसी ताजिया जायज़ होगी? देखिए आज के दौर में जो लोग ताज़िया बनाते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। मैंने बहुत जगह देखा कि लोग जो ताज़िया बनाते हैं उसमें घोड़े की शक्ल देते हैं और गर्दन वगैरह, सर वगैरह बनाते हैं और इमाम हुसैन तसव्वुर करते हैं कि ये इमाम हुसैन का घोड़ा है। ये चीज़ देखते हैं, वो बनाते भी हैं लेकिन दारू पी के उसमें टच भी करते हैं। ये और भी गुनाह है, और इस तरह की ताज़िया को देखना भी गुनाह है जिसमें इमाम हुसैन का घोड़ा तसव्वुर किया जाता है। इमाम हुसैन का घोड़ा है, गर्दनियाँ बनाते हैं, ये सर बना दिया जाता है। ये तरीका बिल्कुल गलत है। अगर आपको ताज़िया बनाना ही है तो इमाम हुसैन का जो नक्शा है गुंबद का वो बनाए, या मदीना मुनव्वरा का नक्शा बनाए, काबा शरीफ का नक्शा बना लें आप, ये सही है। और ढोल ताशे या डीजे भी बजाते हैं, ये तो इस पे क्या कुछ कहेंगे? ढोल ताशे तो बिल्कुल ही गलत है। मैंने पहले भी आपसे कहा कि ढोल ताशे जो है ये यजीदियों का तरीका है, ना कि एक मोमिन का तरीका। आप खुद बताएं कि अगर किसी के घर में मैयत हो जाए और उस वक्त ढोल बजाया जाए तो घर वाले पर क्या बीतेगी बताइए। एक तरफ मैयत हो गई है और आप ढोल बजा रहे हैं। तो इसी तरीके से इंसान खुद सोचे कि हम जो ढोल, इमाम हुसैन शहीद हुए और आप इमाम हुसैन के नाम पर आप ढोल बजा रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। कि इमाम हुसैन करबला में जो गए थे तो लड़ने नहीं गए थे, नहीं लड़ने नहीं गए थे। इमाम हुसैन अपने नाना के दीन को बचाने गए थे, अपने नाना के दीन, अपने नाना के पैगाम को बताने गए थे। आप बताइए कि अगर इमाम हुसैन करबला में लड़ने जाते तो किसकी मजाल थी कि इमाम हुसैन से बच के निकल जाता? किसी के? एक शख्स भी बच के नहीं निकलता। तो इमाम हुसैन करबला में अपने नाना के दीन को बचाने गए थे, अपने नाना के दीन को समझाने गए थे, लेकिन यजीदियों ने नहीं माना, जुल्म की इंतहा कर दी। 6 माह का अली असगर प्यासा, जब इमाम हुसैन यजीदियों के पास गए और यजीदियों से कहा कि ए यजीदियों सुन लो, मेरी बात सुनो, अगर तुम पानी का एक कतरा अली असगर के हलक में डाल दोगे तो मैं वादा करता हूं कि कल क़यामत के दिन अपने नाना जान से कहकर तुम्हें हौज़े कौसर का पानी पिलाऊंगा। लेकिन यजीदियों ने नहीं माना, बल्कि ऐसा तीर चलाया कि अली असगर का हलक छेदता हुआ इमाम हुसैन के बाजू में पेवस्त हो गया। जब इमाम हुसैन ने खून का फव्वारा देखा तो अपने हाथ में खून के फव्वारा को उठाकर रब की बारगाह में दुआ करते हैं कि ए परवरदिगार, ये तो एक अली असगर हैं, अगर ऐसे हज़ारों अली असगर हों तो एक करके मैं तेरी राहों पे कुर्बान करता चला जाऊं। अगर तेरी रज़ा इसी में है तो हुसैन भी राज़ी इसी में।